آج کے دور کے اندر جہاں پہ لوگوں کی لیک آف اویئرنیس بھی ہے، نالج کی کمی بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد کچرا خوراک بھی ہے جو لوگ کھانے کھاتے ہیں، کیا اس کے بھی کوئی ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر؟ بالکل ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل نا ہمارے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ پارلرس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور لوگوں کے مائنڈ میں ابھی تک یہ کنسیپٹ ہے کہ جب تک پالشر یا بلیچ نہ کراؤ تب تک آپ نکھرتے نہیں ہو. تو اس چیز سے ہم نے نا اسٹیٹکس میں اس چیز سے ان کو لے کر آ رہے ہیں واپس کہ پارلرس کا رخ نہ کریں. پارلرس اگر جانا ہے تو ہیئر ڈو کے لیے جائیں، میک اپ کے لیے جائیں، مگر اسکن کے کوئی بھی جو آپ کے کام ہے ان کو پارلرس میں جا کے نہ کریں. آپ لیزرز، اتنی اچھی اچھی لیزرز آ گئی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے ہیئر ریموول، پرماننٹ ہیئر ریموول ریڈکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ ویکس کے بجائے وہ یوز کریں اور میڈیکیٹڈ فیشیلس کرائیں، یہ زیادہ بینیفیشیل ہیں. تو یہی اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک عام بندہ اگر یہ سمجھے کہ استھیٹک کا کرائیٹیریا کیا ہے یا اس میں کیا کیا پروسیجر ہوتے ہیں تو کیسے سمجھے؟ جو استھیٹکس کا کرائیٹیریا ہے نا، لوگوں کے سوال ہوتے ہیں پرماننٹ ہے. ہر ایک کا یہ ہوتا ہے کہ پرماننٹ ہے، ہم نے ایک دفعہ پی آر پی کرا لی، یہ پرماننٹ ہے، فلر کرا لیا پرماننٹ. دیکھیں ایجنگ سٹاپ نہیں ہو رہی، ایجنگ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. ایون آپ پلاسٹک سرجری بھی کراؤ نا تو آئی تھنک 5 to 8 years کے بعد اس کو ریپیٹ کرانا پڑتا ہے. میں یہ سمجھاتی ہوں پرماننٹ کچھ نہیں ہے، زندگی پرماننٹ نہیں ہے. تو کیونکہ زندہ رہنے کے لیے روز کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے تو پھر آپ کی باڈی ویسے ہماری لائف دیکھیں، ہم دیکھیں نا فانی ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی بھی فانی ہے، تو پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیٹک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انجیکشن لگایا پرماننٹ گورے ہو گئے. اچھا، لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹنگ انجیکشن ہے یہ ہم نے ایک دفعہ لگا لی ہے تو اب آپ یہ پوری عمر کے لیے گورے ہیں. ایسا نہیں ہے، مینٹیننس چاہیے، ہر چیز کی مینٹیننس چاہیے. اسٹیٹک کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کی لاسٹنگ 1 year plus ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں اس کے بعد مینٹیننس کے لیے دوبارہ سیشنز لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایون وائٹنگ انجیکشن کا لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. یعنی اسٹیٹک کے اندر آپ سکن کے اوپر کام کرتے ہیں، جی، آپ چہرے پہ پڑی ہوئی جھریوں کے اوپر کام کرتے ہیں، بلیک اور ڈارک سرکل کے اوپر کام کرتے ہیں، پگمنٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، اور بیوٹی کو برقرار رکھنے کے اوپر جتنے بھی پروسیجر ہوتے ہیں وہ اسٹیٹک کے اندر آتے ہیں. بالکل ایسے کہہ رہی ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چہرے پر پڑی ہوئی جھریاں یا چہرے پر پڑے ہوئے ڈمپل، اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے اور کیسے کلیئر؟ چہرے پہ پڑی ہوئی جھریاں اور چہرے پہ پڑے ہوئے اسکار مارکس، بیسیکلی جو اسکار مارکس ہیں یہ ہمیں ایکنی کے بعد نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یوتھفل ایج میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ایکنی نکل آتا ہے، اور جو ایکنی ہے وہ اپنے اسکار مارکس چھوڑ جاتا ہے. اس کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں ود ڈفرینٹ پروسیجر، جیسے کہ پی آر پی ہو گیا، پی آر جی ایف ہو گیا، مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ، پھر آر ایف مائکرو نیڈلنگز ہیں، ملٹیپل آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کے بھی سیشنز ہوتے ہیں. ایک سیشن میں کچھ نہیں ہونے والا. پھر کچھ لیزرز آ گئی ہوئی ہیں، CO2 لیزر ہے، وہ آپ کے اسکار مارک کو بہت اچھے سے کور کرتا ہے. تو یہ کہ وہ بھی سیشنز کے ساتھ. تو اور جھریوں کے لیے ہم زیادہ تر بوٹاکس یوز کرتے ہیں، پی آر پیز کرتے ہیں، کولیجن بوسٹر انجیکشنز آ چکے ہیں، اب بہت آپشنز ہیں. بوڑھے چہرے کو جوان بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر تو بڑا چہرہ آ رہا ہے آپ کے پاس لیٹ 50s میں تو بیٹر آپ پھر پلاسٹک سرجری کی طرف جائیں. وہ بہت زیادہ یعنی کہ میسی ہو کے آتا ہے نا، پھر جھریاں آ گئیں، کافی زیادہ سیگی ہوگی. لیکن اگر آپ شروع سے مینٹیننس رکھو، لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ کلائنٹس مجھے ایسے بھی کہتے ہیں ابھی ہم نے اسٹیٹک نہیں کرانا، اب جب 50 سال سے اوپر ہو جائے گا ایک ہی دفعہ آئیں گے. پھر کہتی ہوں آپ جب اس ٹائم پلاسٹک سرجری کی طرف جائیں، اس ٹائم جو ایک دفعہ آپ نے آنا ہے. اسٹیٹکس کا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پروسیجرز کراتے رہو، لائک 30+ میں 35+ میں آپ پی آر پی شروع کر دو، کولیجن بوسٹر انجیکشن شروع کر دو، ہائیفو شروع کر دو، تو آپ کے چہرے پہ جھریاں جلدی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے نا، آپ اپنی فیس ایج کو پیچھے لے جاؤ گے، یعنی کہ آپ 40s کی ایج میں 30s کی لک دو گے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 50s کی ایج میں جب پہنچو گے 40s کی لک دو گے ود ملٹیپل ٹائنی پروسیجرز. تو یہی کہنے کا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم 50s یا 60s میں جا کے کوئی پروسیجر ٹچ کریں گے، وچ از بیسیکلی رانگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مردہ جلد جو ہو جاتی ہے چہرے کی، اس کو چمکدار بنانے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گھریلو دودھ کے پوچھ رہے ہیں یا اسٹیٹک پروسیجر پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو ڈاکٹر پہ بات کریں گے اور ساتھ میں لوگوں کو بڑا ہوتا ہے نا کچھ گھریلو چیز بتا دیں، کچھ اس طرح کا ہو. اچھا، اسٹیٹکس میں بہت چیزیں ہیں جن کو ہم گلوئنگ اسکن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پی آر پیز، کچھ لیزرز ہیں، کیو سوئچ لیزر ہے، وہ بہت اچھی ہے، اس سے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ وہی کولیجن بوسٹر انجیکشنز ہیں، اسکن بوسٹرز آ گئے ہوئے ہیں، بہت چیزیں ہیں جو کہ ہم اسکن گلو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، اسکار اور پگمنٹیشن اسٹیٹک میں اس کا کتنا کامیاب علاج ممکن ہے؟
جو پگمنٹیشن ہے نا یہ تو آپ کو پرماننٹ حل نہیں ہے آپ کا کسی بھی لائک آپ ڈرما میں میڈیسنز میں چلے جاؤ یا اسٹیٹکس میں آ جاؤ. پگمنٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ آ گئی ہے وہ مشکل سے سیٹل ہوتی ہے, جائے گی نہیں کمپلیٹلی. ہم نے اس کو سبسائڈ کرنا ہوتا ہے ود ڈفرینٹ ٹیکنیکس. کچھ موئسچرائزرز ہو گئے, کچھ سیرمز ہو گئے, اور کچھ میزوز ہو گئی ایسی جو کہ, اور کچھ کھانے کی دوائیاں بھی جو کہ پگمنٹیشن کو لائٹ کرنے میں, اسپیشلی سن بلاک کا بہت رول ہے. اب ایک دفعہ پگمنٹیشن ہو گئی نا تو اس کو پھیلنے سے روکنے میں سن بلاک کا بہت زیادہ کردار ہے. تو اس طرح پگمنٹیشن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ایکنی اسکار مارکس کی جیسے آپ نے بات کی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لیے اسٹیٹک پروسیجر کرانے پڑتے ہیں. دوائیوں سے ایکنی اسکار مارک ٹھیک نہیں ہوتے. اسٹیٹک پروسیجرز میں وہی PRP آ گیا, مائکرو نیڈلنگ آ گیا, RF مائکرو نیڈلنگز آ گیا, CO2 لیزر آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسکار مارکس کو ڈیل کرتی ہیں.